پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ AFF کے تحت پاکستان کو $1 ارب کی قسط ملے گی۔ RSF پروگرام کے تحت پاکستان کو $21 کروڑ ملیں گے۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں ہے۔ مشرق وسطی کشیدگی سے معاشی خطرات برقرار، کمزور طبقے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ بھارت کی پاکستان مخالف خفیہ سازش بے نقاب، خطے میں امن کے خلاف کارروائی سامنے آئی ہے۔ افغانستان کے ذریعے ڈس انفارمیشن مہم میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا گیا۔ جعلی ایرانی شناخت والے اکاؤنٹ سے پاکستانی عوام میں نفرت کا بیانیہ پھیلایا گیا۔ جعلی الزامات کے تحت پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل کی ترسیل کا جھوٹا پروپیگنڈا چلایا گیا۔ ٹائمز آف ایران نیوز اور دیگر جعلی اکاؤنٹس مرکزی پروپیگنڈا ہب کے طور پر استعمال ہوئے۔ ماہرین کے مطابق بھارتی سازش کا مقصد پاکستان کے عالمی کردار کو متنازع بنانا اور خطے میں کشیدگی بڑھانا تھا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اچانک سپر اسٹور پہنچ گئے۔ شہریوں سے ملاقات، شہریوں نے صدر کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ ایرانی صدر نے شہریوں کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات کا موقع غیر رسمی اور غیر متوقع تھا۔ شہری انہیں اپنے درمیان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خوشی کا ملا جلا رہتے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر کلسٹر بموں سے حملہ، تل ابیب میں سائرن شہری شیلٹرز میں منتقل۔ اسرائیل نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملوں میں 1 ہلاک 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کویت کی الشویخ بندرگاہ پر امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کر دیے، جن میں سے 3 جہاز سمندر میں ڈوبے، 3 کو آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ حملے میں دبئی میں ساحل اور ہوٹل پر ڈرون داغے گئے، امریکی اہلکار ہلاک کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے آبنائے ہرمز کے لیے نئی ٹاسک فورس قائم کر دی۔ UN کوآرڈینیٹر جارج سلوا کے مطابق فوکس کھاد اور خام مال کی محفوظ ترسیل پر ہوگا۔ عالمی برادری کو خبردار کرتے ہوئے کہا سمندری تجارت میں خلل غذائی بحران کا سبب بن سکتا ہے۔ مشرق وسطی افریقہ، ایشیا کے ممالک متاثر ہونے کا ڈر۔ اقوام متحدہ نے ہدایت کی انسانی بحران سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں۔ ایران کے نمائندے رضا نجفی کا کہنا ہے تہران نے امدادی کھیپوں کی آسان آمد و رفت کی رضامندی ظاہر کی۔ G7 ممالک نے ایران جنگ میں شہری اور بنیادی ڈھانچے پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزرائے خارجہ کے اجلاس میں علاقائی شراکت داروں اور شہری آبادی کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ اہم انفراسٹرکچر پر تنازع کے اثرات کم کرنے کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی محفوظ اور ٹول فری آزادی کی بحالی کی ضرورت دہرائی گئی۔ G7 اجلاس پیرس میں ہوا۔ سعودی عرب، برازیل، جنوبی کوریا، بھارت اور یوکرین نے شرکت کی، جبکہ عالمی برادری نے فوری اقدامات کے ذریعے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ارتھ آور پر 1 گھنٹہ روشنیاں بند کرنے کی اپیل۔ اپنے پیغام میں کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ 1 گھنٹے کی علامتی بندش کو عملی اقدامات کی ترغیب قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ حالیہ سیلاب، گرمی کی لہریں اور خشک سالی بڑے چیلنجز ہیں۔ بڑھتا درجہ حرارت، پانی کی کمی اور انفراسٹرکچر کو خطرات لاحق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ارتھ آور پر زمین کے تحفظ کی یاد دہانی۔ قوم سے اپیل میں کہا آج رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک روشنی کم یا بند رکھی جائے۔ اس سال ارتھ آور کا موضوع ہے زمین کے لیے 1 گھنٹہ صرف کریں، ماحولیاتی تحفظ توانائی کو مؤثر استعمال کریں۔ شہباز شریف نے کہا ارتھ آور علامتی نہیں بلکہ پائیدار ماحولیاتی مستقبل کے لیے عزم کا موقع ہے۔ حکومت موسمیاتی مزاحمت پر مبنی ترقیاتی ایجنڈے پر کام کرے گی۔ محسن نقوی نے FIA کو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے FIA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جاری تعمیراتی پروجیکٹس کی جلد تکمیل کی ہدایت کی۔ سرکاری اداروں میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور دیا۔ بیرون ملک ملازمت کے اشتہارات کی آن لائن نگرانی کی جائے۔ FIA کو منظم جرائم کے خلاف ہر اول دستہ بنانے کا اعلان۔ DG FIA ڈاکٹر عثمان انور نے وزیر داخلہ کو ادارے کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی ہے۔
महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। मुझे पेट्रोल पर 95 और डीजल पर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है। इसका हजम 56 अरब रुपए बनता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, आलमी मंडी में कीमतें देखी जाएं तो आज के दिन पेट्रोल की कीमत 544 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी। एक तरफ हम अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ तो दूसरी जानिब सिफारती मुहाज़ पर अमन के क़याम के लिए मुतहरिक हैं। हुकूमत की किफ़ायतशुमारी मुहिम के तहत सेनेट सेक्रेटेरिएट का बड़ा कदम। 26.5 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा करा दिए। वाने वाला कौमी मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करता है। मज़ीद बचत की निशानदेही के लिए इक़दाम जारी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का पैगाम। कहा, इजाफी रकूम भी कौमी खजाने में जमा होंगी। माली नज़्म व ज़ब्त मौजूदा मुआशी हालात में नागुज़ीर है। पार्लिमानी उमूर कानून साजी का अमल मुतासिर नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट की किफ़ायतशुमारी इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ जारी मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद। ऐसे अनासर के खिलाफ फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं जो इस अहम तिजारती सहूलत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की कारोबारी बरादरी का हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस का बरकरार रहना नागुज़ीर है। SM तनवीर और कामरान अरशद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। पाकिस्तान ने ये स्टेटस 2024 से 2027 तक हासिल किया है। बोले, GSP प्लस स्टेटस का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और कौमी मफाद को मुक़द्दम रखा जाए। आज कराची में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हो सकती है। जामशोर और जैकबाबाद कश्मीर समेत दीगर अजला में बारिश मुतवक्की। महकमे मौसमियात ने पेश गोई कर दी। शदीद आंधी झक्कड़ चलने के सबब बारिशों के दौरान आसमानी बिजली भी गिर सकती है। महकमे मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी जारी। और PSL 11 में कराची किंग्स का फातिहाना आगाज। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लेडिएटर्स 182 रन के ताक़ुब में 167 रन तक महदूद रहे। शामिल हुसैन के 52 और साउथ शकील के 33 रन रायगा। रॉयली रोसो 25, मैकडर्मिट 25, हसन नवाज 19 रन बना सके। हसन नवाज की तबाहकुन बॉलिंग 27 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। सलमान आगा, एडम ज़ेम्पा और मोइन अली की एक विकेट। कराची किंग्स ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 181 रन बनाए थे।